کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے اس کا درود میں خود سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب محبت کے ساتھ درود بھیجا جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا درود سنتے بھی ہیں اور اسے پہچانتے بھی ہیں۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ جب جب درود پاک پڑھنے کا موقع ملے گا، بلکہ ہم نے ایک وقت مختص کرنا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجنا ہے اور محبت اور عقیدت کے ساتھ وارفتگی کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک واقعہ ہے تو فرضی ہے لیکن سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ ایک آدمی محنت کر رہا تھا کوئی خزانہ پانے کے لیے، بڑی محنت کی بڑی محنت کی بڑی محنت کی، یعنی 99 ضربیں اس نے لگا دیں، اور ایک دوسرا آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ حضور مجھے موقع دیں، میں بھی اپنا حصہ شامل کر لیتا ہوں۔ وہ ایک ضرب لگاتا ہے تو خزانہ مل جاتا ہے۔ اب جسے وہ خزانہ ملا وہ تو خوشی سے پھولے نہ سمائے کہ یہ تو میری ضرب لگی اور خزانہ میرا ہو گیا۔ ساتھ ہی دوسری پہل میں اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ تو ایک ضرب لگی ہے اور اس ایک ضرب سے تو خزانہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، 99 ضربیں لگانے والا بھی کوئی تھا کہ جس کا حق ہے۔ تو پھر وہ اس کے پاس لے کر جاتا ہے، کہا کہ حضور یہ تو 99 ضربیں آپ کی تھیں، ایک ضرب میری لگی اور یہ خزانہ مل گیا، اصل حقدار آپ ہیں۔ ہماری زندگی میں بھی بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں، بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات کسی کی محنت بہت زیادہ ہوتی ہے اور بعد میں وقت اور حالات ایسے بدلتے ہیں کہ کوئی دوسرا آدمی آتا ہے یا دوسرا فرد آتا ہے اور آ کر وہ محنت کرتا ہے اور بظاہر یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کامیابی ہے لیکن اس کی کامیابی ہے، لیکن ہوتا یوں ہے کہ جس نے بہت ٹائم محنت کی ہوتی ہے اصل کامیابی کے حقدار وہ ہوتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے محسنین کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اور اپنی محنتوں میں جب بھی کوئی ایسا ایونٹ ہو یا آپ سمجھیں کہ یہ میری کامیابی ہے تو ان کی کامیابی کو کبھی نہ بھولیں کہ جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا، جنہوں نے آپ سے پہلے اس کام کی بنیاد رکھی تھی، جنہوں نے اس کام کو لیا تھا، چلایا تھا اور احسن انداز میں جو لے کر چلے تھے انہیں کبھی نہ بھولیں۔ آج یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمارا جو کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام ہے، آج اس کا ایپیسوڈ 2600 ہے۔ سبحان اللہ، اسے نسبت بھی حاصل ہے اور انشاءاللہ آج ہم نسبت کی برکتیں اس پر بات کریں گے، لیکن یہ 2600 ایپیسوڈ آج ایک میرے لیے تو فرحت اور خوشی کا باعث تو ضرور ہے کہ آج مجھے یہ سعادت مل رہی ہے کہ 26واں ایپیسوڈ میں شروع کر رہا ہوں، 26واں ایپیسوڈ میری موجودگی میں ہو رہا ہے، وللہ الحمد، یہ اللہ پاک کا احسان ہے۔ لیکن جہاں پر یہ سارا معاملہ ہے وہیں پر یہ بھی تو ہے کہ 2600 تک پہنچانے کے لیے میں تو نہیں تھا، اس سے پہلے 10 سال 12 سال کی محنت ہے، وہ جن افراد کی محنت ہے آج ہم انہیں بھولیں گے نہیں، اور ان میں بہت بڑی محنت ہمارے سلمان مدنی بھائی کی ہے کہ جنہوں نے بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کو لے کر چلے۔ اللہ پاک ہمارے سلمان بھائی کو برکتیں عطا فرمائے۔ آج یہ 26واں ایپیسوڈ ہے اور لیکن ماشاءاللہ جو سلمان بھائی کی محنت ہے وہ سلمان بھائی کی محنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला ihsani। आप बताएं कैसे हैं सलमान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 26वां एपिसोड है। आप की खुशी की कैफियत, आपका चेहरा तो बता रहा है। मेरे लिए भी एक सादत की बात है, खुशी की बात है कि अल्लाह पाक ने ये सादत बख्शी है। आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शाह साहब, कोई भी काम है जी इसके अच्छा काम करने का मौका मिल जाना ये तौफीक इलाही के सबब होता है। बेशक। तो अच्छा काम जो भी हुआ ये अल्लाह तबारक व तआला के करम से सुभान हुआ, अल्लाह। उसके फजल से हुआ, उसकी इनायत से हुआ और वो करीम कबूल फरमा ले। वाह। नंबर 1। नंबर 2 ये है शाह साहब, दावत इस्लामी के दीनी माहौल की अगर बात करें जी तो ये मदनी मरकज़ की मेहरबानी है कि सुभान उसने अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। और यूं एक अरसे तक मुझे 2015 से लेकर के, यानी जिसे यूं बोले कि प्रोग्राम नाम जो होता है तो 2015 से लेकर तकरीबन 2025 तक ये सिलसिला अल्लाह की रहमत से जो है ये चला है। तो मैं शाह साहब कभी अपने ऊपर गौर करता हूँ, बल्कि मुझे एक इस्माइल भाई ने जो है वो कहा, जी वो क्या कहा वो चले उसको जो है वो रहने दे। तो पर मैं खुद अपने ऊपर जो गौर करता हूँ तो वो यूं मैं सोचता हूँ कि भाई हमारा बैकग्राउंड जो है वो क्या था, हम किस है। जो है वो जगह पर रहते थे, क्या हमारा रहन सहन, बोलना चालना, उठना बैठना, आदतें, लेना देना, करना कराना, मतलब ये क्या था। तो दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो है वो एक तो सुन्नतों का अमल करने का जहन बना, फिर इल्म दीन हासिल करने की सआदत मिली, फिर शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की सरपरस्ती मिली, फिर निगरान शुरा जैसे जो है वो माशाल्लाह मुफ्ती मिले। अब्दुल हबीब भाई का अगर मैं जिक्र ना करूं तो बात जो है ना ये अधूरी रहेगी इस तरीके से कि मुझे यूं बोलिए कि अपनी जगह पर अब्दुल हबीब भाई ने होस्टिंग पर सीट पर जो है वो बिठाया माशाअल्लाह। और प्रोग्राम शुरा का मशवरा था, मरकज़ी में से शुरा का मशवरा था। तो अभी भाई ने मुझे कहा कि आज का प्रोग्राम जो है ये आप करेंगे, तो यूं वो प्रोग्राम मुझे मिला। और फिर अब्दुल हबीब भाई ने कहा कि हम लोगों ने वो प्रोग्राम बैठकर देखा और फिर अब्दुल हबीब भाई ने मुझे जो मैसेज किया वो एप्रिसिएशन का आप अंदाज़ा लगाएं। उन्होंने कहा कि बड़ी मोहब्बत वाले उनके अल्फाज से वो मेरे लिए उन्होंने कहा अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। बात ये है शाह साहब कि आगे बढ़ाना, अपनी जगह देना किसी को और उसको आगे बढ़ाना और आगे बढ़ाकर फिर उसको एप्रिसिएट भी करना, यानी सहारा भी साथ में देना। ये माशाल्लाह दावत इस्लामी की दीनी माहौल की बरकत से, ये मदनी मरकज़ की इनायतों से, अब्दुल हबीब भाई की शफकतों से माशाल्लाह सिलसिला चलता चलता अल्लाह पाक के करम से यहाँ तक जो है पहुंचा है। अल्लाह कबूल फरमाए। आप भी कर रहे हैं, अल्लाह करीम जो है वो कबूल फरमाए। खामियां तो शाह साहब रहती ही हैं और उन खामियों का एहसास हो जाना और उनको दूर कर लेना, अल्लाह हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हमें हमारी खामियों का एहसास भी होता रहे और वो दूर भी होती रहे। बड़े मराहल आते रहे हैं इस दौरान, मोहब्बतों के जो है वो खिराज भी मिलते रहे हैं और इसके साथ साथ जो है वो सेशन भी होते रहे, तरबियत के सेशन भी होते रहे हैं और ऑपरेशन भी होते रहे। अच्छा हाँ, ये ऑपरेशन जो देखने वाले जैसे नाजरीन है जिस तरह मोहब्बत का इजहार फरमाते हैं वैसे ऑपरेशन भी कर देते हैं। ऐसी बात है। तो वेलकम कहना चाहिए बिल्कुल हर बात को, माशाअल्लाह उल करीम अल्लाह की रहमत से। तो हम क्या करते हैं शाह साहब, जो चीज लेने की होती है वो क्या कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं। क्या बात है। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, सलामती अता फरमाए। तशरीफ रखिए आप मदनी चैनल के नाज़रीन। आज 26वां एपिसोड है, निस्बत है 2600 को, चूँकि 26वीं शरीफ किबला शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का यौम विलादत भी है। तो इंशाअल्लाह निस्बत की बातें आज हम करेंगे, प्रोग्राम के हवाले से भी इंशाअल्लाह बातें होंगी। आपसे गुजारिश करेंगे मदनी चैनल के नाज़रीन आप हमारे साथ रहेंगे, प्रोग्राम आपने मुकम्मल देखना है आज का। दीगर मेहमानों को भी दावत देते हैं, सभी मेहमान इंशाअल्लाह मंच पर आएंगे। फिर हम पैगाम कुरान सेगमेंट की तरफ भी जाएंगे, नात भी सुनेंगे इंशाअल्लाह और फिर हम टॉपिक पर निस्बत की बरकतें इंशाअल्लाह इस पर हम मुबल्लिगीन से गुफ्तगू भी करेंगे। आज इंशाअल्लाह हमारे साथ आतिफ मदनी होंगे। मरहबा कहते हैं आतिफ भाई को। अयाज माशाल्लाह आतिफ भाई ने भी प्रोग्राम किया जी। आज हमने कोशिश की थी कि उन इस्लामी भाइयों को भी बुलाया जाए, उन इस्लामी भाइयों को बुलाया जाए कि जिन्होंने खुले आंख सल्ले अला कहते कहते प्रोग्राम किया। माशाल्लाह अयाज भाई, मरहबा कहते हैं अयाज भाई को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अयाज भाई ने भी किया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं अयाज भाई? ठीक है। अयाज भाई ने भी कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। इंशाअल्लाह कारी काशान साहब इंशाअल्लाह हमारे साथ होंगे। मरहबा कहते हैं काशान भाई को। हाफिज उमर अत्तारी इंशाअल्लाह हमारे साथ भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह। मरहबा कहते हैं जी उमर भाई को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह मरहबा मरहबा। तशरीफ रखिए जी। अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। कुछ ही देर में एक और इस्लामी भाई की भी आप ज़ियारत करेंगे, उससे पहले हम बढ़ते हैं सेगमेंट
پیغام قرآن کی طرف۔ یہ آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا و آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس آیت مبارکہ میں کلمۃ اللہ اس لیے کہا گیا کہ آپ علیہ السلام کے جسم شریف کی پیدائش کلمہ کن سے ہوئی اور باپ اور ماں کے نطفہ سے نہ ہوئی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ عز و جل کا کلمہ ہے، نام مبارک عیسیٰ ہے، لقب مسیح ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام مس کر کے یعنی چھو کر شفا دیا کرتے تھے، دنیا اور آخرت میں عزت و وجاہت والے ہیں اور اللہ کریم کے مقرب بندوں میں سے ہیں۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت باپ کی بجائے ماں کی طرف کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ علیہ السلام کا کوئی والد ہوتا تو یہاں آپ علیہ السلام کی نسبت ماں کی طرف نہ ہوتی بلکہ والد کی طرف ہوتی، جیسا کہ قرآن پاک میں خود فرمایا گیا ادعوہم الی آبائہم هو اقسط عند اللہ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ لوگوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ وجیہن فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، وہ دنیا و آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں عزت والا ہونا یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سارے عالم میں ان کے نام کی دھوم مچا دی گئی، اور آخرت میں خصوصی عزت والا ہونا بہت سے طریقوں سے ہوگا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت میں انہی کے ذریعے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی مخلوق کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی رہنمائی ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ
وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين صدق الله العظيم. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے. اللہ پاک کا بے حد احسان، اس کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آج کا یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ سعادتیں، یہ خوشیاں، یہ نیکیوں والا ماحول اللہ پاک ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے. ہماری زندگی اچھی گزرے، نیکیوں میں گزرے، اس کے لیے ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہنا. انشاءاللہ اس طرح کی بہت سی بہاریں ہمیں دیکھنا نصیب ہوں گی. عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آج عمر بھائی سے کلام سنیں گے. عمر بھائی ایسی بڑا پیارا کلام پڑھتے ہیں، آج بھی انشاءاللہ ایک بڑا پیارا کلام پڑھیں گے، اور یہ فرمائش ہے ہمارے سلمان بھائی کی. ماشاءاللہ. جی عمر بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پسندیدہ طرز بھی سلمان بھائی کی ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ میں نے سنی ہے خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ. کیا بات ہے. اور یہ کس کی آواز میں سنی ہے؟ یہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز میں سنی. سبحان اللہ. اسی پر جو ہے وہ رات کو ہمارا وہ تھوڑا سا ہوا الحمدللہ. دیکھیں عمر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام. کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، تیری ہی داستان ہے. کان جدھر لگائیے، تیری ہی داستان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ایسا طالب کوئی نہیں ہے، ایسا طالب کوئی نہیں ہے، جیسا حق تعالی ہے. ایسا طالب کوئی نہیں ہے، ایسا طالب کوئی
محبوب بھی ایسا کوئی نہیں، محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے کوئی نہیں، محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے، ایسا طالب کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے، کوئی نہیں، محبوب بھی ایسا ایسا کوئی نہیں، محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے کوئی نہیں، محبوب بھی ایسا کوئی نہیں، محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے، یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، پر تیرے پائے گا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، کیونکہ کوئی نہیں، محبوب بھی ایسا کوئی نہیں، محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے، اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، محبوب بھی ایسا کوئی نہیں، محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے، چند بدر شاشانی متھے چمک دلا نورانی مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دلا نورانی متھے چمک دلا نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمور رکھی ہند مد بھریاں ایسے صورت نو میں جانا کھا ایسے صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا
سچ آکھا تیرا بڑی میں شان آکھا سچ آکھا تیرا بڑی میں شان آکھا جس شان تو شان سب بڑیا سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جالڑیاں مشتاق اکھیاں کتھے جالڑیاں مشتاق اکھیاں کتھے جالڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں تو کوئی نہیں محبوب بھی ایسا کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے طاقہ کا سرتاج سجا ہے دوش پہ نور کا سرتاج سجا ہے دوش پہ نور کا ہے آنکھوں میں مازاغ کا کجلا آنکھوں میں مازاغ کا کجلا آنکھوں میں مازاغ کا کجلا آپ خدا نے ڈالا ہے آنکھوں میں مازاغ کا کجلا آپ خدا نے ڈالا ہے اور دنیا کہتی ہے یہ علیمہ تو نے نبی کو پالا ہے دنیا کہتی ہے یہ حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے اور دیکھنے والوں نے دیکھا ہے یہ منظر بھی
سے کہ 70 پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے 70 پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے اور اپنی بخشش اپنی بھلائی کا یہ کام نکالا ہے اپنی بخشش اپنی بھلائی کا یہ کام نکالا ہے اپنے نبی کے گن گاتے ہیں اپنے نبی کے گن گاتے ہیں اپنے نبی کے اپنے نبی کے اپنے نبی کے گن گاتے ہیں ہم تو پیارے نبی کے گن گاتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے نبی کے گن گاتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے اور جگمگ جگمگ ذرا ذرا روشن گوشا گوشا ہے جگمگ جگمگ ذرا ذرا روشن گوشا گوشا ہے آمینہ تیرے چاند کا صدقہ 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 گھر گھر نور اجالا ہے آمینہ تیرے چاند کا صدقہ گھر گھر نور اجالا ہے کوئی نہیں غم توڑ دے رشتہ مجھے سے نیازی یہ دنیا کوئی نہیں غم کوئی نہیں غم توڑ دے رشتہ مجھ سے نیازی یہ دنیا کہ میرا والی میرا آقا میرا والی میرا آقا شہر مدینے والا ہے میرا والی میرا آقا میرا والی میرا والی میرا آقا شہر مدینے والا ہے میرا والی میرا آقا شہر مدینے والا ہے ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق
محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے. کمال آپ نے پڑھا. اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوب پڑھا آپ نے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، حضور کی شان، حضور کی رفتیں بہت بلند ہے. اللہ ہمیں بس نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور بڑی پیاری شخصیت ہیں، انہیں ویلکم کہتے ہیں. خالد امیر اتاری انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں. جی مرحبا کہتے ہیں خالد بھائی کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ خالد بھائی یہاں پر ایاز بھائی اور عاطف بھائی کے ساتھ انشاءاللہ برکتیں لوٹیں گے بھی اور لٹائیں گے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ تشریف رکھیں. ملاقات فرمائیں پہلے. چلیں جی آپ ملاقات بھی فرمائیں. اور 26ویں ایپیسوڈ کی خوشی میں مہمانوں کو جو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں، ایک تو یہ سوغات پیش کی جائے گی انشاءاللہ، اور پھر ایک اور سوغات بھی پیش کی جائے گی. اس میں سے میں کیا جو آپ کا دل کرتا ہے آپ لے لیں. جو آپ فرمائیں گے وہ میں لے لوں گا. مجھے تو یہ پسند. ماشاءاللہ. آپ برفی کھائیں. اچھا جی عاطف بھائی، آپ کو پسند کا بھی اختیار ہے. چلیں آپ نے میری پسند اٹھا لی ہے، کوئی بات نہیں. لے 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 یہ لے. جی اچھا، ہمارے ساتھ ہمارے پروڈیوسر صاحب بھی ہیں، ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی ہیں، ہمارے آڈیو والے بھی ہیں، کیمرہ مینز بھی ہیں. دانش بھائی آپ یہاں پر تشریف لائیں گے. یہ سب سے پرانے شاہ صاحب جی ہمارے آڈیو انجینئر ہیں، آڈیو انجینئر سید منیب شاہ صاحب. انشاءاللہ سید منیب شاہ صاحب کی طرف بھی بڑھاتے ہیں. ہمارے سید ارسلان صاحب بھی ہیں، ہمارے ڈائریکٹر ہیں. ہمارے پروڈیوسر صاحب ذیشان بھائی ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ہمارے عاصم بھائی ہیں ہمارے ماشاءاللہ. تو یہ آپ ان کو ہی پیش کریں. اور جو دوسری سوغات ہے دانش بھائی، امید ہے کہ کچھ ہی دیر میں لے کر بھی آ جائیں گے. اس کی زیارت بھی ہوگی اور پھر انشاءاللہ آپ کو وہ سوغات بھی دکھائی بھی جائے گی اور انشاءاللہ مبلغین کو پیش بھی کریں گے انشاءاللہ. یعنی ناظرین کو دکھائی جائے گی اور ناظرین کو دکھائی جائے گی اور مبلغین کو پیش کی جائے گی یہاں پر بھی. اور یہ حسنین بھائی کو بھی دے دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی بات نہیں. کیا بات ہے. یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی. ماشاءاللہ. یہ اچھا میرے تو ذہن میں نہیں رہا کہ یہ بھی پیش کروں میں. ماشاءاللہ خالد بھائی نے ضرورت سب کو ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے ہمارے خالد بھائی کو. جزاک اللہ خالد بھائی، بہت شکریہ. اچھا اب مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ جو پیارے پیارے چہرے دیکھ رہے ہیں، یہ وہ پیارے پیارے اسلامی بھائی ہیں کہ جنہوں نے کہیں نہ کہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام کیا ہے. سلمان بھائی تو ایک بہت ٹائم تک ماشاءاللہ لے کر چلے ہیں. پھر خالد بھائی نے بھی کیا، ایاز بھائی کو بھی موقع ملا، اور ہمارے عاطف بھائی کو بھی موقع ملا، اور ہمارے مہروز بھائی نے بھی کیا ہے، سید عابد شاہ صاحب نے بھی کیا ہے. بہرحال ہماری جو سیٹنگ تھی آج ہم انہی مہمانوں تک دعوت پیش کر سکیں. عمر بھائی تو ہمارے ماشاءاللہ یہ سدا بہار ہے نا، پروگرام میں ساتھ چلتے رہے. سلمان بھائی بہت سارے مبلغین کو فیس کیا ہوگا. جی بالکل فیس کیا ہے. اور یعنی ہوتا ہی ہے نا، جیسے میری اب کیفیت شروع میں تھی جی جی کہ میں آ رہا ہوں اور کبھی گھبراہٹ کا بھی شکار، کبھی اس طرح کا بھی تو ہوتا ابھی. ہوگا. ویسے آپ کو کیا آپ کی کیفیت لگتی ہے؟ ابھی تو میں کیا عرض کروں. سبحان اللہ. چلے ہم جب کہہ دیتے ہیں اللہ برکت دے. بات جو ہے نا عمر بھائی سے چلی تو چلتے چلتے جو ہے نا ادھر آپ کے اوپر بھی آئی. عمر بھائی اور سے امام جعفر صادق میں تھا میرے پاس، میں اس کا ہوسٹ تھا. جی اور عمر بھائی جو ہے نا وہ کلام پڑھ رہے تھے. جی اچھا نگران شورا نے بھی اس میں آنا تھا. شروع میں نے شروع کیا تھا. تو شاہ صاحب عمر بھائی اکیلے ہیں اور ون مین آرمی کے طور پر جو ہے وہ ماشاءاللہ پڑھتے جا رہے ہیں. اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ عمر بھائی کی آواز جو ہے نا یہ مطلب جواب دے گی، آواز جواب دے گی، لیکن عمر بھائی نے جواب دے دیا. اچھا صاحب نے جواب نہیں دیا. جی پتہ نہیں صاحب نے جواب دیا کہ نہیں دیا، یہ تو یہی بتائیں گے، لیکن عمر بھائی نے جواب جو ہے وہ نہیں دیا. اور میں نے پھر ایک مرتبہ گھور کے دیکھا عمر بھائی کو،
اچھا ہاں جی محبت سے کیا لیں؟ نہیں محبت سے تو نہیں کہ دیکھا گور کے تو بندہ محبت سے کم ہی کسی کو دیکھتا ہے، تو بہرحال وہ ایک ہوتا ہے سلسلہ کار. بہرحال اس کے بعد سے جو عمر بھائی نے اٹھان لیا شاہ صاحب، ماشاءاللہ. یعنی یوں کہیے کہ حضرت امام جعفر صادق کا خصوصی کرم ہوا ان کے اوپر ماشاءاللہ. اور پھر یہ ہمارے جو ہے فیورٹ نعت خان ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آیا، پھر ہم نے ان کا جو ہے وہ وقت فکس جو ہے وہ کرنے کی مجلس کو جو ہے وہ التجا پیش کی، تو یہ قبول ہو گئی الحمدللہ. تو عمر بھائی ماشاءاللہ پھر اتوار کے دن ہمارے ساتھ لمبے عرصے تک ماشاءاللہ. اس میں کہہ سکتے ہیں سلمان بھائی پھر آپ کے گھورنے کی برکت شامل ہے؟ نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال اللہ نظر پڑ گئی. خالد نے اچھا جملہ دیا، نظر پڑ گئی. جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ شفیق بھی ہوتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو بتاتے بھی ہیں، شفقت بھی کرتے ہیں اور آگے بھی بڑھاتے ہیں. الحمدللہ سلمان بھائی کا بھی یہی انداز دیکھا میں نے، کہ حالانکہ وہ دوسرا پروگرام تھا میرا محفل نعت، اس میں جس میں سلمان بھائی نے جو ذکر کیا، لیکن الحمدللہ پھر انہوں نے تربیت بھی فرمائی کہ کس انداز سے پڑھنا ہے، کس طرح کرنا ہے. وہ تربیت کا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. رات کو بھی ابھی جو بات ہوئی اور بتایا کہ بھائی یہ والی طرز لینی ہے آپ نے، اس میں یہ گرا لگانی ہے، ایک ذوق بنے گا. اور ماشاءاللہ آپ نے پھر اسی انداز میں لیا بھی ہے، ماشاءاللہ پڑھا بھی ہے آپ نے اسی انداز میں. اللہ آپ کو برکت عطا بات فرمائے. کرتے ہیں تو کبھی ہاتھ سے چیز کو نسبت ہو جاتی ہے، کبھی نظروں سے ہو جاتی ہے، تو کبھی کسی کو نظر ڈال کے جو نا وہ نسبت والا کر دیا جاتا ہے، کچھ بدل دیا جاتا ہے اس کا. تو عمر بھائی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. آج کا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین ہمارا نسبت کی برکتیں ہیں. میں چاہوں گا خالد بھائی نسبت کی برکتیں کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ قرآن و سنت میں ہماری کیا رہنمائی ملتی ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسبتوں کی برکتوں سے قرآن و احادیث کا جو ذخیرہ ہے وہ مالا مال ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جہان جو ہے وہ نسبتوں کی برکتوں اور بہاروں سے چل رہا ہے. ایک ابتدائی طور پر شعر پیش کروں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. ان کی نسبت سے یہ عالم امکان موجود ہوا، دنیا بنائی گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی نسبت اور انہی کی برکتوں اور بہاروں کو دکھانے کے لیے بزم محشر بھی سجائی جائے گی، جس کو فرمایا گیا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہاں سب کو بنا کر بتایا گیا کہ تمہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بنایا گیا ہے، اور میدان محشر میں بروز حشر سب کو وہاں اکٹھا کر کے جمع کر کے بتایا جائے گا کہ تمہیں یہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان دکھانے کے لیے لایا گیا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی برکتیں ہیں. اور پھر نسبت کی برکتوں کو اگر یعنی بہت زیادہ ڈیپ میں نہ بھی جائے، بندہ سرسری طور پر بھی دیکھے تو نسبت کی برکت سے ہی بندہ مومن ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی رب ہے اور وہ سب کا رب ہے. جو اس نسبت کو مانتا ہے وہ رب کو ماننے والا کہلاتا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، اور جو وہ پیغامات، ہدایات اور تعلیمات اللہ رب العالمین کی طرف سے لے کر آئے، جب بندہ ان کو مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، تو اس تسلیم کی برکت سے، اس ماننے کی وجہ سے اس کی نسبت نبی پاک علیہ السلام سے ہوتی ہے. حضور کی امت میں، اور اس امت میں جو حضور کے پیغام کو قبول کر رہی ہے، اس میں وہ شامل ہوتا ہے. اس نسبت سے ہی بندہ مسلمان کہلاتا ہے. اگر یہ نسبت درمیان سے ہٹ جائے تو پھر بندے کا ایمان چلا جائے، ایمان موجود نہ ہو تو زندگی کے گوشے گوشے پر، قدم قدم پر ہم نسبتوں کی برکتوں کو دیکھتے ہیں، نسبتوں کی بہاروں کو دیکھتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، احادیث طیبہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جن چیزوں کو نسبتیں ملتی چلی گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور نکھارا، ان کو اور پروان چڑھا، اور رب العالمین جل وعلا نے ان چیزوں کو جو نسبت پاتی چلی گئیں اہل اللہ سے، ان کو زمانے میں نکھار دیا. اور جن چیزوں کو دشمنی کی بھی نسبت ہوئی نا سلمان بھائی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشہور فرما دی. اب دیکھیے شیطان اللہ کا، مومنوں کا اس سے بڑھ کر دشمن کون؟ لیکن یہ دشمنی بھی کیونکہ بہت
ऊंची जगह पर लगाई गई है, अल्लाह तबारक व ताला ने इसको भी मशहूर कर दिया। अल्लाह लेकिन अकबर। यहाँ शोहरत है सिर्फ, लेकिन कोई इससे मोहब्बत करने वाला नहीं है। शोहरत जिल्लत के साथ, जिल्लत के साथ फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम। मरदूद करके निकाल दिया गया। बिल्कुल। और ये इज्जत के साथ शोहरत होना, जी ये अदब के साथ ही पाई जा सकती है। अगर अदब नहीं है तो फिर इज्जत के साथ शोहरत भी नहीं होती। जी आप देखिए कि जिन लोगों ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का अदब किया है वो जानवर भी मशहूर है। जी याफूर वाह वाह करीम अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल में आने वाला वो मशहूर है। कस्बा नबी पाक अलैहिस्सलाम की ऊँटनी वो मशहूर है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस दरख्त के तने से टेक लगाया है वो मशहूर है। ये वो निस्बतें हैं जो अकीदत के साथ हैं, जो मोहब्बत के साथ है। और दूसरी तरफ आ जाइए इंसानों में देखिए तो जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ये मशहूर है, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ये मशहूर है, उस्मान गनी ये मशहूर हैं, मौलाए कायनात मौला मुस्लिमीन वाह वाह अलील मुर्तदा शेर खुदा कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम निस्बत की बरकत है, ये मशहूर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा, आका करीम अलैहिस्सलाम के तमाम अफराद अहले बैत, इनका जितना दिलों में अकीदत है, जितना एहतराम है, ये निस्बत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की बरकत है। दूसरी तरफ आ जाइए तो अबू लहब है, अबू जहल है और उतबा है और दीगर ये जो अफराद है ये भी बड़े मशहूर हैं। इन्होंने भी जो निस्बत लगाई वो बहुत ऊंची जगह लगाई, तो मशहूर तो इनको भी कर दिया गया, लेकिन जो अदब के साथ निस्बत थी अल्लाह तबारक व ताला ने उनको फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह। वाह वाह जो अदब के साथ निस्बत रखने वाला है ये अल्लाह का गिरोह है, ये अल्लाह का लश्कर है। और जो बेअदबी के साथ है और जो गुस्ताखियों के साथ है, जो हट धर्मी के साथ है, रब्बुल आलमीन ने उसका भी जिक्र फरमाया और उसको फरमाया उलाइका हिज़्बुश शैतान, वो शैतान का गिरोह है। तो बंदे को देखना चाहिए कि निस्बत रखे, अच्छों से रखे, अदब के साथ रखे, वाह वाह तो अल्लाह तबारक व ताला उसको अच्छा करता है, क्या बात, उसको चमकाता है, हिज़्बुल्लाह में शामिल करता है, जिसे कुरान मजीद ने फरमाया और फरमाया अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। क्या बात है, अल्लाह तबारक व ताला का गिरोह है, यही कामयाब है, क्योंकि इनकी निस्बत ईमान मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बरकत से रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की ज़ात के साथ भी कायम है। जब ये निस्बत कायम होती है तो बंदा यहाँ भी कामयाबी पाता है, आखिरत में भी कामयाब हो। क्या बात है। जब निस्बत खराब हो, बुरी हो और बुरे अंदाज से कायम हो तो फिर बंदा यहाँ भी दलील और रुस्वा होता है और बरोज़े क़यामत भी उसको पशेमानी का और अज़ाब मुहीन व अलीम का सामना करना पड़ेगा। क्या बात है, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। यहाँ पर खालिद भाई ने मदनी चैनल के नाज़रीन बड़ी प्यारी एक बात फरमाई है कि नेक लोगों की निस्बत इख्तियार करेंगे तो ये सआदतें हैं, बरकतें हैं। अच्छा सलमान भाई, क्या नेक लोगों की जो सोहबत है, इनसे निस्बत हासिल करना वाक़तन इंसान की ज़िंदगी को बदल देती है? जी बिल्कुल शाह साहब, ये निखार आता है। शाह साहब, जो भी चीज़ आती है वो अपने लवाज़िमात के साथ आती है और नेकों की निस्बत साथ आती है। जी बिल्कुल ऐसी बात। जैसे सादात आते हैं तो सखावत के साथ ही आते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। और गौस पाक का जहाँ जिक्र आता है तो वो रहमतों बरकतों को अपने साथ एक क्या बात है, वो लेकर के आता है। अल्लाह की याद जब जहाँ आती है तो वहाँ खैर व बरकत क्या है उसके साथ आती है। ऐसा हो नहीं सकता फूल हो खुशबू ना हो, ऐसा हो नहीं सकता सूरज हो और रोशनी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता चांद हो और चांदनी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि मतलब हवा भी चल रही हो और उसकी सनसनाहट भी जो है ना वो बंदे को सुनाई ना दे, तारे हों झिलमिलाहट ना हो, ये भी नहीं हो सकता। तो पानी हो और फिर उसकी दरिया में रवानी ना हो, ये भी कैसे होगा? सुभान अल्लाह। तो दरिया में पानी जब बह रहा है तो रवानी के साथ ही बह रहा है। तो निस्बत शाह साहब जब नेकों की होती है तो वो अपने साथ खैर व बरकत को लेके आती है, ताल्लुक है ना। शाह साहब आप देखें, अगर हम ये लाइटें जो लगी हुई हैं हमारे यहाँ स्टूडियो में, तो ये क्यों जल रही? इनका ताल्लुक किसके साथ है? बिजली के साथ। जी बिजली के साथ ताल्लुक है तो क्या कर रही हैं? ये जल रही हैं। जल रही हैं। अच्छा, बिजली के साथ ताल्लुक हटा के पानी के साथ ताल्लुक जोड़ दें तो उन्होंने क्या होना है? खराबी होना है इन्होंने। जी बिजली आएगी इनको जलाएगी, पानी आएगा क्या करेगा?
خراب کرے گا، کیونکہ پانی لائٹوں کے لیے کیا ہے؟ وہ نہیں ہے۔ اچھا، اللہ والوں کی نیکوں کی نسبت اور ان کے ساتھ تعلق ہونا، نسبت کو تعلق کے معنی میں بھی اگر سمجھا جائے، تعلق ہے، واسطہ ہے، ریلیشن ہے، بندے کا ایک نسبت کا والا معاملہ ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا 11ویں پارے میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ سچوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ اسی لیے دیا گیا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہے گا تو سچا ہو جائے گا۔ کہنے والے کہہ گئے کن صالحا وَإِلَّا كُن مَعَهُمْ، اللہ اکبر، نیک ہو جا یا نیکوں کے ساتھ لگ جا۔ کیا بات ہے۔ اذا احیا اللہ عزیرا احیا حمارہ، دیکھ جب اللہ نے عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا تو ان کے گدھے کو بھی زندہ کیا۔ اذا احیا اللہ اصحاب کہف احیا کلبہم، کہ جب اللہ نے اصحاب کہف کو زندہ کیا تو ان کے کتے کو بھی زندہ کیا۔ تو کن صالحا والا کن معہم، نیک ہو، نیکوں کے ساتھ ہو جا۔ تو اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ تو جس چیز کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا وہاں سے ہمیں وہی کچھ ملے گا۔ نیکوں کے ساتھ تعلق ہوگا تو نیکی ملے گی۔ خود نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات عالیہ کو اگر آپ جو ہے وہ دیکھیں، آقا کریم کے فرمان کا مضمون ہے۔ نبی پاک نے مثال بیان کی ہے، جو ہے وہ بری صحبت کی مثال لوہار کی بھٹی سے جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور جو ہے وہ اچھی صحبت کی مثال جو ہے وہ خوشبو سے جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے جو ہے وہ بندے کو راحت ملے گی۔ تو لوہار کی بھٹی سے بندے کو کیا ہوگا؟ اس سے جو ہے دھواں ملے گا، آنکھیں خراب ہوں گی، اور مطلب آگ اڑے گی، کپڑوں پر جو ہے وہ پڑے گی۔ تو یہ اچھوں کی صحبت ہوگی شاہ صاحب تو وہ اچھائی لائے گی، اور بروں کی صحبت ہوگی تو وہ کیا کرے گی؟ برائی لائے گی۔ آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں آیت مبارکہ ہے کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوا ہوتا، ایک بندہ جو ہے یہ قیامت میں یوں مطلب وہ کہے گا۔ اس کے آپ اگر جو ہے وہ جائیں اس کے اندر شان نزول کے اندر جائیں یا اس آیت کی مبارک تفسیر کو دیکھیں تو وہ بندہ تو تھا شاہ صاحب، وہ ایمان تو مطلب لے آیا تھا، ایمان بھی لے آیا تھا، اسلام کے رستے پر بھی آ گیا، نبی پاک کی زیارت بھی کی، لیکن وہ جو تعلق بروں کے ساتھ ہے اس کو چھوڑا نہیں اس نے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو حضور کے دشمنوں کے ساتھ اس کا ایک ریلیشن ہے، اس نے اپنا رخ وہاں سے موڑا نہیں، ان کے ساتھ لگا رہا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایمان سے ہی گیا۔ اللہ کی پناہ۔ تو جو بے ایمان ہے، جو گستاخ ہے، جو مطلب بے شرم ہے، جو بے حیا ہے، اس کے ساتھ بیٹھے گا تو پھر وہاں سے وہی ملے گا۔ وہ کہتے ہیں الاناء یترشح بما فیہ، برتن میں سے وہی آتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے۔ بوتل میں شربت ہو اور باہر پانی آ رہا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور تھرماس میں اگر چائے ہو تو شربت نکل رہا ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور بری صحبت ہو اور وہاں سے بندے کو خیر مل رہی ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو تعلق، نسبت، واسطہ، ریلیشن، اٹھنا بیٹھنا جو ہمارا ہے معاملہ، یہ نیکوں کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا کیا کہیں گے ایاز بھائی کہ یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے اس میں بھی تو ایک نسبت اور پھر اس نسبت کا جو صلہ ہے، اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ شاہ صاحب آپ نے کیا سوال کیا، میں ابھی یہی گفتگو کرنے والا تھا۔ میں نے بڑا سبحان اللہ، آپ نے ماشاءاللہ خالد بھائی نے جو ہمارے بات کی، سلمان بھائی نے بات کی، ایک عزت کے اوپر بات ہوئی نا، کہ نسبت ہونا اور عزت کے ساتھ نسبت ہونا، یہ ایک بڑے کمال کی بات ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں اصحاب کہف کا جو کتا ہے، فرمایا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لیکن عزت کے ساتھ فرمایا ہے، مقام مدح میں ذکر فرمایا، مقام مدح میں ذکر فرمایا ہے۔ حالانکہ کیا ہے، کتا بظاہر ایسی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر جو ہے وہ مقام مدح میں عزت کے ساتھ، اور اس کی کیفیت کو بھی بیان کیا گیا نا، کتا بیٹھا کس انداز میں، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت دے دی کہ اس کے بدن کو مٹی نہیں کھائے گی، کیوں؟ اصحاب کہف سے نسبت کی برکت سے۔ تو بسا اوقات جو ہے وہ ایک ایسا بے زبان جانور جو ہے وہ جس کو عام طور پر اچھا نہیں سمجھا جاتا، جس کی کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے نسبت ہو جانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور اس کی جو ہے وہ تعریف اور توصیف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہم جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ناقدرے اور بے وقت لوگ اگر نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اگر ان کے دامن سے جڑ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قدروں میں بھی اضافہ فرما دے گا، ہماری بھی عزتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اضافہ فرما دے گا۔ اور یہاں ایک چیز یہ بھی سمجھنی ہے کہ بسا اوقات نسبت ایسی چیز ہے کہ بے وقت چیز کو بھی وقت والا بنا دیتی ہے، ناقدر چیز کو بھی جو ہے وہ قدر والا بنا دیتے تھے۔ آپ دیکھیے نا یہ جو میوزیم وغیرہ ہوتے ہیں، میں ایک بات نکل جائے گی، صحابہ کہف کا جیسے ذکر ہوا، میں اس لیے بیچ میں مطلب وہ آ گیا۔ شاید اب علامہ ساوی نے جہاں ذکر کیا نا اس کا،
وہاں انہوں نے بیان کیا ہے کہ اصحاب کہف جب جا رہے تھے نا تو کتا ان کے پیچھے پیچھے فتابعہم القلب، کتا ان کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ آ رہا تھا، تو فتردوہ، یہ اس کو جو ہے وہ دور بھگاتے تھے تو وہ واپس جو ہے وہ آ جاتا تھا، پھر بھگاتے تھے پھر آ جاتا تھا. جی تو اللہ پاک نے اس کو زبان عطا فرمائی. تو اس نے کہا انی احب احباب اللہ، واہ واہ، کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں میں بھی ان سے محبت کرنے والا کیا ہوں. بات ہے. فنامو، آپ لوگ سو جائیں، وانا احرس، اور میں آپ مطلب وہ جو آپ سو جائیں اور میں آپ لوگوں کی حفاظت جو ہے وہ کروں گا، کیا یعنی بات. شور بھی نہیں مچاؤں گا. جی یہ بات ہے. پھر آپ دیکھیں اللہ نے مقام بھی کیا عطا فرمایا. صلہ بھی اس کی اس کی جو اللہ والوں سے محبت کا صلہ بھی یہ اس انداز میں کہ اللہ پاک اسے کل قیامت کے دن بلم بعورہ کی شکل میں جنت میں بھی داخلہ عطا فرمائے. کیا بات ہے. نسبت کا یہ صلہ بھی تو ملا ہے. اصحاب کہف کے اس واقعہ سے ہمیں اتنا تو ضرور پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں سے نسبت بندے کو جنت میں ضرور پہنچائے گی انشاءاللہ. بے شک آپ مزید بالکل ایسے ہی. اور یہاں پر جو ہے وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے ایک بے وقت چیز ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ قدر والی چیز نہیں ہوتی، نسبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی وقت والا بنا دیتا، قدر والا بنا دیتا. آپ دیکھیے خاک تو ساری زمین پر موجود ہے، ٹھیک ہے، ساری جو ہے وہ ریت کے ذرے موجود ہیں، یہاں پر بھی موجود ہیں، باہر بھی نکل جائیں موجود ہیں، لیکن سبحان اللہ جس خاک کو خاک مدینہ سے نسبت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غبار المدینہ شفاء، فرمایا مدینے کی خاک میں شفا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی ہے وہ اس کی نسبت کی برکت کیسی ہے کہ وہ ایک ایسی چیز کی جس کی عام طور پر وقت نہیں ہوتی، لیکن اس کی کیا وقت ہے سبحان اللہ کہ اس میں کیا رکھ دی گئی، شفا رکھ دی گئی. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی چیز کو کہ جس میں وقت نہیں ہوتی، نسبت کی برکت. آپ دیکھیے میوزیم کے اندر ہم جائیں تو شاہ صاحب جو ہے وہ کہنا میں ایسی ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ جن کا بس تصور نہیں بنتا، کانسیپٹ نہیں بنتا. ہمارے گھروں میں وہ چیزیں موجود ہیں لیکن ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن میوزیم کے اندر جو ہے وہ جو چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ بس اوقات کسی بادشاہ سے، کسی فلاں سے، کسی فلاں سے، بس اوقات بزرگوں سے ان کو نسبت حاصل ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے وہی استعمال کی چیزیں میرے اور آپ کے گھر میں بھی موجود ہیں لیکن ان کو کوئی میوزیم میں نہیں رکھتا. لیکن جب ان کو نیکوں سے نسبت ہو گئی یا کسی بڑی بندے سے نسبت ہو گئی تو اب وہ کس کی زینت بن جاتی ہے؟ میوزیم کی نسبت بن جاتی ہے. لوگ ٹکٹ دے کر، پیسے دے کر ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ایک نسبت کو کتنی اہمیت اور امپورٹنٹ حاصل ہے کہ بس اوقات کوئی چیز کی ویلیو نہیں ہوتی لیکن نسبت ہو جانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وقت جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے. تو یہی حال ہمارا بھی ہے کہ ہمیں اللہ والوں سے نسبت ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے، انصار صحابہ اور اصحاب سے، اہل بیت سے، مہاجرین سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ سے اور اہل بیت سے نسبت ہے. انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ اس میں ہمارے لیے عزت کی بات ہے، وقت کی بات ہے اور یہ ہمارے لیے بیڑا پار ہونے کا سبب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں نیکوں کی جو ہے وہ صحبت اور معیت نصیب فرمائے، اللہ والوں کا ساتھ جو ہے وہ نصیب فرمائے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، اللہ نبی سے پیار ہے، ہم کو اللہ نبی سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. اچھا عاطف بھائی، نسبت صرف زبانی کافی ہے یا عملاً بھی کچھ کیا جائے گا؟ سب ظاہری بات ہے. ایک تو نسبت، جیسے ہمارا ایک سلوگن نعرہ بن چکا ہے جو ہے وہ مسلمانوں کا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جی، اور جو ہے وہ جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. تو یہ نعرہ ہے. تو ظاہری بات ہے جب عمل ہوگا اور ساری چیزیں، خوبصورت نعرہ ہے نا، نعرہ تو دکھنے میں تو بہت اچھا ہے کہ زندگی فضول ہے حضور کے عشق کے بغیر، لیکن اس عشق کا اظہار جو حضور سے ہم نسبت کا آپ جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق اور نسبت اور پیار کا جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کا اظہار بھی تو ہو. اس کے جو لوازمات ہیں، جو چیزیں، جیسے سلمان بھائی نے شروع کے اندر جو ہے وہ بات کی کہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہے. اگر آپ کسی سے نسبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس نسبت کے جو تقاضے ہیں وہ آپ پورے کر رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا آپ تقاضا جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو اس نسبت کے یا اس عشق کے اظہار کے جو لوازمات ہیں، جو عوامل ہیں، ان کو آپ نے اپنایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز میں تربیت اپنے صحابہ کی فرمائی ہے، وہ جو صحابہ اکرام علیہ رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا، محبت کا
دعویٰ کیا کرتے تھے وہ کیسے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی انگوٹھی اتروا کر پھینک دیتے تھے تو وہ دوبارہ اٹھاتا نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند کیا ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے جا رہے تو دیکھا کسی کا عالیشان گھر ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور پوچھا کس کا ہے, تو عرض کی گئی کہ فلاں جو صحابی ہیں ان کا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا, یعنی ناپسندگی کا اظہار فرمایا. تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے اس گھر کو گرا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے. یہ محبت تھی, یہ عشق کا تقاضا تھا, یہ نسبت عشق رسول جو ہے اس کا تقاضا تھا یہ کہ عمل ایسا ہو. اور کتنے صحابہ کرام رضوان کے ہمیں واقعات نظر آتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو عمل کرتے تھے وہ فوراً وہ عمل کرنا شروع کر دیتے تھے. یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مشہوری اس معاملے میں تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل اگر کسی نے سیکھنا ہو یا جاننا ہو تو عبداللہ بن عمر کو دیکھ لیں. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے عوامل جو ہے وہ کوشش کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل کیا وہ میں ایسا کروں. کبھی درخت کے نیچے سے جھک کر گزر رہے ہیں جبکہ درخت بہت اونچا ہے اور پوچھا جاتا تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے جو ہے وہ اپنا یوں کر کے گزرے تھے, اس وقت اس کی شاخیں جو ہیں وہ نیچے تھی. تو یہ جو نسبت ہے اس کے رسول کی یا جس سے بھی آپ نسبت تعلق رکھتے ہیں اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے. اور جب آپ کی نسبت ہو آپ اس کے تقاضے بھی پورے کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو انعام عطا فرماتا ہے. صحابہ کرام رضوان کی اگر سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں, حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ جو ہے وہ جا رہے تھے قافلے سے بچھڑ گئے تو آپ دیکھا کہ اچانک جو ہے وہ شیر آ گیا. تو آپ نے جب شیر کو دیکھا تو گھبرائے نہیں اور کہا کہ اے ابو حارث مجھے کچھ کہنا نہیں ہے, میں رسول اللہ کا غلام ہوں. اب یہاں دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبت اور غلامی کا آپ نے دعویٰ کیا اور اس کا اظہار بھی ظاہری بات ہو رہا تھا. جیسے ہی شیر کو یہ کہا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں تو وہ دم ہلاتا ہوا پاس آ گیا اور حضرت سفینہ کے ساتھ چلنے لگا. اور معاملہ یہ تھا کہ حضرت سفینہ چلتے تھے اور وہ آپ کے آگے آگے تھا, یہاں سے کہیں سے ادھر ادھر سے کسی کی آواز آتی یا کوئی ڈر کا معاملہ ہوتا تو شیر اس طرف چلا جاتا. اور جب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, یہ مشکاۃ شریف کے اندر حدیث موجود ہے, جب سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے مل گئے تو پھر وہ شیر واپس لوٹا. تو یہ جب نسبت پکی ہو اور نسبت جو ہے وہ تقاضوں کے ساتھ ہو اور جو اس کا اظہار کرنا ہے وہ ہو تو پھر اس کی برکتیں دنیا میں ملتی ہیں. حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محراب کی آپ بات کر لیں, حضرت اللہ کے نبی وہاں کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں, یہ اللہ کی ولیاں ہیں اور محراب مریم کے اندر وہ کھڑے ہو کر دعا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما رہا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قمیص جب والد صاحب کے پاس پہنچتا ہے وہ آنکھوں سے لگاتے تو آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں. تو یہ جو نسبتیں ہیں یہ برکت والی بھی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر نکلتے تھے فجر کے بعد تو جو بچے تھے وہ برتن لے کر آتے تھے پانی کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اندر اپنا ہاتھ مبارک رکھتے تھے اور وہ اس سے استفادہ جو ہے وہ لیتے تھے. اب پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کتنا ان کا لحاظ رکھتے تھے. ایک وہ واقعے میں لکھا ہے کہ سردیوں کے سخت سردی تھی, وہ برتن لے کر آ گئے. اب ذرا سوچیں, ذرا سخت سردی ہو اور صبح کا وقت ہو, آج کل تو پانی گرم ہو جاتا ہے, سارے معاملات جو ہو جاتے ہیں, اس وقت میں تو ایسا کوئی بظاہر اسباب بھی نہیں تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹھنڈے پانی کے اندر ہاتھ مبارک اپنا رکھ دیا کرتے تھے تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد پورا ہو جائے. اور کتنے واقعات ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ تلوار بن جاتی ہے, وہ تلوار کا کام کرنا شروع کر دیتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگتے ہیں تو اللہ اس شہر کی قسمیں کھاتا, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, اس کی بات ہوتی ہے. پھر صفا مرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شاعر اللہ فرما دیا کہ یہ بی بی حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم لگے ہیں تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دے دیا اور ان کے عمل کو تمام مسلمین پر لازم کر دیا کہ جیسا عمل انہوں نے کیا تھا ویسا کرنا ہے. تو جب نسبت ہو اور پھر اس کے تقاضے بھی پورے ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انعام بھی عطا فرماتا ہے. تقاضے پورے کرنے کی قدم میں ایک بات اس میں ایڈ کروں, آپ فرمائیں. جب کان ہے لیکن سنائی نہیں دے گا, سنائی نہیں دے رہا, ہاں سنائی نہیں دے گا, کس کو چاہیے؟ کان ہوگا لیکن سنائی وہ پھر میوزیم میں جائے گا, نہیں دے گا. پتہ نہیں میوزیم میں جائے گا یا کہاں جائے گا, اللہ رحمت فرمائے. ایسا کان بھئی کیمرہ تو ہوگا لیکن یہ آپ کی ویڈیو نہیں لے گا. اچھا بھئی ڈائریکٹر تو ہوگا لیکن وہ آپ کا پروگرام نہیں کرے گا. اچھا ٹھیک ہے, سوئچر تو ہوگا لیکن وہ آپ کا فریم سوئچ نہیں کرے گا. آپ بات کر رہے ہوں گے تو دکھائے گا وہ شاہ صاحب کو, دکھائیں ذرا شاہ صاحب کو, ہاں یہ دیکھیں آپ شاہ صاحب. تو یوں
آپ دیکھیں کام کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پروڈیوسر ہمارے ڈائریکٹر کام کر رہے ہیں. وہ تو ماشاءاللہ اچھا کام کرے. میں ویسے میں بات میں سمجھ گیا پوائنٹ پر جو ہے وہ لا رہا ہوں. یہ تو میں نے ذرائع فنون جو ہے نا وہ لائٹر نوٹ پر بات کی ہے. تو شاہ صاحب کوئی بھی کام ہے نا جی، ایک ہے شے کا وجود جی اور ایک ہے اس کا فنکشن. وجود کا ہونا بھی ضروری ہے اور فنکشن کا ہونا بھی کیا ہے ضروری ہے. جیسے آنکھ ہے، آنکھ بھی ہو اور آنکھ میں ویژن کی صلاحیت بھی ہو جی جب بھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صحیح. کان ہو اور کان میں سننے کی صلاحیت بھی ہو. اچھا کانوں سے شاید صرف سنا ہی نہیں جاتا. یہ کان جو ہے نا یہ آپ کا باڈی کا بیلنس بھی برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں، یہ بھی بتاؤں میں آپ کو. ٹھیک ہے. پوائنٹ از دس کہ ایک چیز کا وجود ہو لیکن اس کا فنکشن مفقود ہو، یہ مشکل بات ہے. ایک شے ہو لیکن اس کا فنکشن کیا ہو، غائب ہو، وہ خراب ہو، وہ نہ ہو تو وہ شے کیا ہو جائے گی، ڈی ویلیو ہو جائے گی. بھئی آپ کے پاس سامنے ٹیب رکھا ہے، بھئی بڑا خوبصورت ٹیب ہے، بڑا مہنگا ٹیب ہے، بڑے برانڈ کا ٹیب ہے، چلے گا نہیں. مائک ہے، بڑا مہنگا مائک ہے، کوئی 40-50 ہزار روپے کا مائک ہے، چلے گا نہیں ہے، لیکن فنکشن وہ بند ہے. جی ٹھیک ہے. بھئی کتاب ہے لیکن اس میں آپ کو پڑھنے کو کچھ نہیں ملے گا. جی کون لے گا اس کتاب کو بتا. چیز ہے لیکن جو یہ تو میوزیم والا بھی نہیں لے گا. ہاں جو اس کا تقاضا ہے، جو اس سے ریلیٹڈ جو چیز ہے، جو اس کا فنکشن ہے، وہ اس میں سے مسنگ ہے تو وہ شے ڈی ویلیو ہو جائے گی. بالکل. شاہ صاحب نسبت کا ہونا یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اس کا فضل ہے. لیکن جو اس کے تقاضے ہیں اب میں اگر وہ پورے نہیں کروں گا تو مجھے جو کچھ سمیٹنا ہے میں وہ نہیں سمیٹ پاؤں گا. بھئی ایک جگہ پر میں جو ہے نا وہ شاہ صاحب رقم کی بات اگر آپ کریں تو 5,000 بھی لے سکتا ہوں، 5 لاکھ بھی لے سکتا ہوں. بالکل. ٹھیک ہے. تو جو بندہ بولے یار اپنے 5,000 پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، 5 لاکھ کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اسے کیا بولیں گے؟ بیوقوفی بولیں گے. ایسا ہی ہے. تو نسبت کا ہونا یہ اللہ پاک کا ایک کرم ہے. اس کرم کو مزید جو ہے وہ سمیٹنے کے لیے، مزید اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے جو اس کے تقاضے ہیں، جو اسلام کی تعلیمات ہیں، جو ہمارے دین اسلام کے بتائے ہوئے اخلاق ہیں، ان پر بھی ہم نے عمل کرنا ہے. کیا بات ہے. اور اولیاء کرام کا مدنی چینل کے ناظرین انداز یہی ہے. انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے نسبت، حضور کی ذات سے نسبت ہے نا. اب پھر یہ سلسلہ چلتا آج تک، کیا یہ صبح قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں جب ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا رنگ چڑھاتے ہیں، حضور کی سنتوں کا رنگ چڑھاتے ہیں. یہ خود بھی سنت کے آئینہ دار ہوتے ہیں اور پھر ان کی صحبت میں آنے والا بھی یوں خالی نہیں جاتا. کہ آپ دیکھیں نا کہ عطار کی دکان میں جائیں تو آپ کچھ لیں نہ لیں، کہیں نہ کہیں آپ کے جسم سے، آپ کے کپڑوں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. تو اللہ کے ولیوں کا بھی انداز یہی ہے کہ جو ان کی بارگاہ میں آتا ہے تو خالی نہیں لوٹایا جاتا. تو لہٰذا جو نسبت ہے اسے پورے تقاضوں کے ساتھ، پورے لوازمات کے ساتھ اگر ہم اس کو لیں اور اس نسبت کا جو ہمیں صلہ چاہیے ہے ہم لینا چاہتے ہیں، اور یقیناً ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اس نسبتوں کا صلہ ملے، پھر پورے لوازمات کے ساتھ اسے بڑھوتری بھی کرنی ہے، اسے آگے بھی بڑھانا ہے. تو جو کہا جائے مرشد کی طرف سے، بڑے کی طرف سے، تو جو ہم تک پیغام ملتا ہے اور وہ پیغام کیا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بجا آوری ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی اولیاء ہیں، جو اولیاء ہیں ان کا ایک ہی مشن ہے نا، ایک ہی پیغام ہے. وہ کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی یاد کے ساتھ جوڑ دیا جائے، لوگوں کو راہ جنت پر چلا دیا جائے، لوگوں کو جہنم کی راہ سے ہٹا دیا جائے، لوگوں کے دلوں میں، مخلوق کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلا دی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب محبت کرنے والا بنا دیا جائے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا عامل بنا دیا جائے. وہ یہی پیغام آپ کو دیں گے، وہ یہی پیغام دیں گے کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں، آپ غیبت نہیں کریں، آپ حسد نہیں کریں. تو یوں آپ کو گناہوں سے بچا کر سنتوں پر چلائیں گے، نیکی کی راہ آپ کے لیے ہموار کریں گے. یہی تو سبب ہوتا ہے بیعت کرنے کا. جب ہم ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، تو اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم پھر ایک عہد کرتے ہیں، ایک وعدہ کرتے ہیں، ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں نا، اور ہم انشاءاللہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. پھر اللہ پاک کرم کرتا ہے کہ پھر
ان کی صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے یہ وہ ہوتے ہیں کہ پھر جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں. ایک عام بندہ بھی جب ہاتھ اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا, لیکن بعض جو محبوب ہوتے ہیں اللہ پاک کے, ان کے بارے میں تو خصوصیت کے ساتھ فرمایا گیا کہ جو پراگندہ حال ہوتے ہیں, بکھرے بال ہوتے ہیں, بوسیدہ کپڑے والے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ کتنے مقرب ہوتے ہیں. فرمایا کہ اگر کسی بات پہ اللہ کی قسم کھا لیں, اللہ ان کی قسموں کو پورا فرماتا ہے, اللہ ان کی قسموں کو پورا فرماتا ہے. یہ اسباب ہوتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قریب ہیں, اللہ کی معرفت انہیں زیادہ ہے. تو ہم ان سے نسبت جوڑیں گے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. نسبت جوڑیں گے یعنی ان سے نسبت رکھیں گے, ان سے تعلق, ان سے رشتہ, ان کی مریدی میں جانا ہے, ان کا بیعت ہونا ہے, پھر پورے لوازمات کے ساتھ جب ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر ہمیں ضرور ہوگا. اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کالز ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی, آئیے کال لیتے ہیں. میرا نام سید محمد انوار حسین گیلانی ہے, میں بھاولپور سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ نے یہ پروگرام 2022 سے دیکھنا شروع کیا ہے. ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں, درود پاک کی کثرت بھی کرتے ہیں, 3 مہینے روزے بھی رکھے ہیں. اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. یہ پروگرام اسی طرح چلتا رہے. دعوت اسلامی زندہ باد. کیا بات ہے, کیا بات ہے خالد بھائی, ماشاءاللہ. مدنی چینل کی برکت کہ اس برکت سے بھی 3 ماہ کے روزے بھی رکھ لیے, نماز کا بھی. تو گھروں میں دینی ماحول بنانے کے لیے, گھر میں ایک اچھا ماحول بنانے کے لیے مدنی چینل کو تو عام کرنا چاہیے نا. صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ مدنی چینل اپنا پیغام دے رہا ہے جی, اور دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ معاشرے میں نیکی کی دعوت کو قبول کرنے والے افراد موجود ہیں. کیا بات, یہ سن رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں, اور جو اپنے گھروں میں اس طرح کی مثبت تبدیلی محسوس کرتے ہیں, وہ ہم نے دیکھا ہے, وہ کہیں بیٹھے ہوں گے تو تذکرہ چھیڑیں گے مدنی چینل کا. ان کی خواہش ہوگی کہ یار جس اچھے چینل نے ہم پر یہ اثر ڈالا ہے, ہم اس کو دیکھنے کی دعوت اوروں کو بھی دیں. اس کو سدھارنا چاہیں گے نا, اس کو پکڑ پکڑ کے بولیں گے یار آپ مدنی چینل دیکھیں. ان کو پتا ہے کہ یہاں سے بات وہی کی جاتی ہے جو بندے کے اخلاق کو سنوارتی ہے, جو اس کے کردار کو سنوارتی ہے, جو اس کو قیمتی بناتی ہے, نیک بناتی ہے. بہت سارے ناظرین ماشاءاللہ اس طرح کی کالز کرتے ہیں. عاشقان رسول ویسے ملاقات کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جناب ہم الحمدللہ اتنے عرصے سے آپ کا جو مدنی چینل ہے, جو آپ کا پروگرام ہے, وہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہم نے یہ سیکھا. بعض افراد یوں بھی ملتے ہیں, ان کو کوئی ٹاپک یاد ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوا کہا ہوا کوئی جملہ یاد ہوتا ہے. جی, یہ جو جملہ آپ نے کہا مدنی چینل کے ناظرین میں بہت بڑی تعداد ہے. بساؤ کا ہم کچھ آگے پیچھے ہو جائے نا, یا کہا کہ عید پہ ہم یہ کریں گے, وہ نہ کرنا چاہ رہے ہوں تو پھر وہ یاد بھی کرواتے ہیں. سلمان بھائی آپ نے کہا تھا کہ ایک میسج سنائیں گے, آپ نے سنانا ہے, تو وہ آپ نے فلاں پروگرام میں آپ نے رمضان میں کہا تھا, فلاں یوں کیا تھا. تو ماشاءاللہ مدنی چینل جو ریگولر دیکھتے ہیں تو ان کو یاد بھی ہے, پتہ بھی ہے. اور جب اتنا یاد رکھا جاتا ہے کہ یہ کہا تھا جی عید پہ ہم یہ کریں گے, مثال دے رہا ہوں, تو پھر آپ خود سوچیں نا مدنی چینل کے ناظرین کہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر نیکی کی دعوت تو ہو ہی رہی ہے الحمدللہ. تو اسے قبول کرنے والے بھی افراد اللہ کا شکر ہے کہ موجود ہیں. مزید کال لیتے ہیں. مدنی چینل کی صدا بہ صحرا نہیں ہے کہ صحرا میں کسی نے آواز دی اور وہ گونج کر ختم ہو گئی, بلکہ یہ آواز جا بھی رہی ہے اور سننے والے الحمدللہ اس آواز کو سن بھی رہے ہیں, قبول بھی کر رہے ہیں میسج کو, اور بتا بھی رہے ہیں کہ آپ کی بات ہم سن رہے ہیں. اچھا, ان کا بتانا یہ ہمارے لیے ایک طرح سے ایک فیول ہے, ایک ایندھن ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے سنا, یہ حوصلہ افزائی ہے ہماری. اور جو نشریات مدنی چینل کے ناظرین کے لیے پیش کی جا رہی ہے آپ کے سامنے, اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن آپ ہی کا ہے. اور وہ اس طرح ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اور چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ سلسلہ جاری رکھیے, اللہ کریم جزائے خیر دے. اللہ برکت عطا فرمائے. کال لیتے ہیں جی. ماشاءاللہ جی, کھولیں کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہے. مجھے سلمان مدنی کی آواز میں ایک نعت سنا دیں, محمد دلشاد قادری اطاری رحیم یار خان سے. بہت شکریہ جی آپ کا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. مزید کال لیتے ہیں. میرا نام زینت فاطمہ تالیہ ہے, میں گجانہ سے بات کر رہی ہوں. مرحبا مرحبا, ہاں 2600 ایپیسوڈ پورے ہوئے. میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت 2600 ایپیسوڈ مبارک ہو. جزاک اللہ خیرا. دعوت اسلامی زندہ باد. بہت شکریہ آپ کا جی, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو, اللہ پاک سلامت رکھے. مزید کال لیتے ہیں.
माशा अल्लाह, आज तो मदनी चैनल के सिलसिले खुले आंख सल्ले अला कहते कहते में बड़ा प्यारा गुलदस्ता गुलाबों का बना हुआ है, बल्कि यूं समझे कोई चंबेली है, कोई गुलाब है, तो कोई सूरजमुखी है। अल्लाह आप सबको नजर बस से बचाए। सलमान भाई से गुजारिश है कि एक पंजाबी का कलाम पढ़ते हैं, टुरया जा, ये अगर सुना दें तो मेहरबानी। क्या बात है जी, इंशाल्लाह सलमान भाई से लेते हैं ये कलाम भी। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। कोई चंबेली आपने बयान नहीं किया कि ये तो अच्छा हो गया। यही मैं सोच रहा हूँ, बयान नहीं किया लेकिन ये भी अच्छा ही किया। चलें जी, इख्तियार दे दिया कि अपने आप को आप क्या समझते हैं। अल्लाह ताला सबको बरकत अता फरमाए जी, सलामती अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। खुश रहें, आबाद रहें। मजीद कॉल लेते हैं जी। मैं शाहकोट से अर्ज कर रहा हूँ, आपको समाअत। आप मुझे ये कलाम सुना दे, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह आपको सलामत रखे इंशाअल्लाह। मजीद कॉल लेते हैं मोहम्मद असलम अतारी, जिला गुजरांवाला से। प्रोग्राम देख रहे हैं माशाल्लाह, बहुत मरतबा देखते हैं हमारे बच्चे भी। खुले आंख सल्ले अला कहते कहते तो आज भी देख रहे हैं। तो माशाल्लाह सलमान भाई मौजूद हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि बराए करम सलमान भाई का कोई भी कलाम छोटा सा सुना दे, जज़ाकल्लाहु खैरा। इंशाअल्लाह जी, सलमान भाई का कोई सा भी कलाम के सलमान भी इंशाअल्लाह खुद मौजूद हैं स्टूडियो के, लाइव सुनेंगे इंशाअल्लाह हम। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। मजीद कॉल लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हसन अतवारी है। आप मुझे ये ना सुना दें, आँखों का तारो नाम मोहम्मद। अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए। मजीद कॉल लेते हैं। शाह साहब आप सब कैसे हैं? शाह साहब सलमान भाई और नात खां भाई से मेरी ये अर्ज गुजार है, मेरे को एक एक शायर ये सुनाने। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए, ये सुना दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। इंशाल्लाह। सलमान भी कुछ फरमा रहे हैं आप? वो जिस तरह उन्होंने कहा है ना, वैसे तो मेरा ख्याल है उमर भाई अगर सुनाए तो मैं उमर भाई के लिए एक इनाम अनाउंस करने की सोच रहा हूँ। नहीं, सुना लेंगे उमर भाई अगर ये नहीं है, अगर सुना दे जैसे उन्होंने जिस तरह कि इस तरह कोई सुना कर दिखाए तो कमाल है। क्या बात। लेकिन ये कोई अच्छा कमाल नहीं है। ये मैं जरूर अर्ज करना चाहूँगा। बात देखें, बात ऐसे अंदाज देखें, ये नाते रसूल है, जो अशार आपने कलाम पढ़ा है ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ वाला कलाम है। तो इसको उस अंदाज में पढ़ना चाहिए जिसमें सुनने वाले को अच्छा भी लगे। तो हम ऐसा अंदाज अगर जो है वो अपनाएं तलफ़ुज़ का, और मतलब जिसमें और जानबूझ कर अपनाएं। एक तो बाय डिफॉल्ट अगर है, ये जो छोटा बच्चा था ना सलमान भाई, ये तो मदनी मुन्ना था। मुमकिन है मदरसा तो मदीना के हो। नहीं, मदनी मुन्ने को भी तो हम नहीं बताना ना, मेरे मदनी मुन्ने को कौन समझाएगा? हम नहीं समझाना वैसे। तो बच्चों को भी अगर आप यूं बच्चे इस तरह से आउट ऑफ वे जो है वो जा रहे हैं, तो उनको वे के ऊपर लाना काम है। बाज़ औक़ात ऐसे खाम खा लमका के जो है वो बात कर रहे होते हैं, वो लमका के यानी उसको खींच रहे खाम खा। बहुत अच्छी आपने तवज्जो दिलाई। फिर क्या होता है, आदत पड़ जाती है। अगर इस तरह बर वक्त ना समझाया जाए, रोका ना जाए और उनकी तरबियत ना की जाए, तो फिर वो इस तरह उनका एक सिलसिला अच्छा मुमकिन है वो ये सोच रहा मैंने किया क्या है, मैंने तो बयान कर दिया है। अब थोड़ी सी मजीद वजाहत भी कर दें कि किस अंदाज में लेना चाहिए। असल में जो उन्होंने किया है ना, वो उनको पता है उन्होंने क्या किया, ये मैं बता दूं आपको याद इतना उन्होंने वैसे। और इसमें एक और भी अर्ज करूं, अगर तो जैसे जितना पुर किया है आंखों का, उसको राग तो चले ठीक है, वो आंखों को जो लफ्ज को अदायगी में जो उसमें इस्तिलाह किया है, वो तो किसी हरफ इस्तिलाह में से कोई हर्फ है भी नहीं आंखों में। अलिफ नून काफ दो चश्मी है, वाओ ना मिल रहा है, ना करीबु सौत है। चलिए अल्लाह ताला खैर फरमाए। बेटा बात जब करते हैं तो बिल्कुल क्लियर और अच्छे अंदाज में जिस तरह हम आपस में बात करते हैं वो करते हैं। तो इन चीज़ों को जो है ना हमने ख्याल रखना है। नाज शरीफ का शेर भी हम ऐसे पढ़ेंगे जिस तरह पढ़ने से क्या लगे, अच्छा लगे। तो ये जो उसूल कवायद तजवीद के होते हैं, ये कुरान करीम पढ़ने के लिए होते हैं, उर्दू बोलने के लिए नहीं होते। ठीक है। वैसे उमर भाई क्या अगर कोई कॉल करके कहेगा इस कलाम की, तो किस अंदाज में कहेगा आप बताएं? आंखों का यानी नात मैंने फरमाइश करनी है इस कलाम की, तो मैं क्या कहूँगा आपको? वैसे अगर कोई नहीं अदा तर्ज नहीं पढ़ सकता तो सिंपल कहते भाई, आंखों का तारा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु, ये कलाम सुना दीजिए। चलिए जी, ठीक, सिंपल, लाजमी नहीं है कि तर्ज के साथ ही बताना है जी। ठीक है जी, कॉल लेते हैं जी मजीद। माशाल्लाह आज का प्रोग्राम मौजू निस्बत की बरकत है, बहुत प्यारा है। और माशाल्लाह सलमान भाई की आमद, खालिद अमीर भाई की आमद, मरहबा। अल्लाह ताला खूब मदनी चैनल को बरकत अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मजीद कॉल लेते हैं।
मोहम्मद सुफियान अत्तारी टिब्बा सुल्तानपुर से। माशाल्लाह मदनी चैनल का प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते का आज अल्हम्दुलिल्लाह 26वां एपिसोड मुकम्मल हो चुका है। मैं मदनी चैनल की पूरी टीम को और आप सब हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी सलमान भाई से एक अर्ज है कि कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा ये कलाम सुना दे। चलें जी, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए जी। इंशाल्लाह सुल्तानपुर के गुलाब बहुत मशहूर होते हैं। गुलाब, ओ बाग के बाग गुलाब के है ना, वो ये रेड रोज है ना जी, इसके माशाल्लाह। टिब्बा सुल्तानपुर, टिब्बा सुल्तानपुर ये जो है ना खानेवाल से इस तरफ आए बिहाड़ी की तरफ, रास्ते में जो है वो ये आता है गड़ा मोड़, टिब्बा सुल्तानपुर, ये सारा करीब करीब है। कॉल लेते हैं जी मजीद। मोहम्मद इकराम बात कर रहा हूँ मुल्तान से। प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला बहुत अच्छा और बहुत प्यारा है, बहुत शौक से देखते हैं। आज का मौजू भी बहुत अच्छा है। मैं ये फरमाइश नात की बुला लो फिर मुझे ऐशा है बारोबर मदीने जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया आपका जी। कुछ मैसेज भी ले लेते हैं जी। आपको 26वां सिलसिले की मुकम्मल होने पर 26 बार मुबारकबाद पेश करते हैं और 2600 दुरूद पाक का तोहफा भी तमाम अमले को, जिसने भी इसमें अपना हिस्सा मिलाया। बहुत शुक्रिया जी अत्तारी कादरी फैमिली। अच्छा जी, आपसे अर्ज़ है कि आज सैयद साकिब साहब कलाम सुनाएं। हम आपको 1200 दुरूद पाक का और 12 हफ्तावार मदनी मुज़ाकरों का तोहफा पेश करते हैं जी। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। मुसलसल मैं आपको कलाम सुना रहा हूँ, बात तो कर ही रहा हूँ, कलाम तो कर ही रहा हूँ। अच्छा जी, आपकी मुराद है तो यकीनन कलाम है। और आज माशाल्लाह दो शख्सियात हैं, इंशाल्लाह इनसे कलाम भी सुनेंगे। शख्सियत तो शाह साहब आप हैं, सैयद हैं, गौस पाक की औलाद हैं माशाल्लाह, इमाम हसन मुज्तबा की औलाद में से। शख्सियत तो यहाँ आप ही, अल्लाह मतलब हम तो क्या है, बस कुछ भी नहीं। अस्तगफुरुल्लाह। चलें जी, ये भी बड़ों का एक ज़र्फ होता है। अल्लाह सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम से हमने बहुत कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक खूब बरकतें अता फरमाए, आमीन। प्रोग्राम ना देखें तो गोया सुबह ही नहीं होती, ऐसा लगता है जी। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे। बाद अफराद मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने बताया कि हम अगर आपका प्रोग्राम नहीं देखें तो हमारी राहत नहीं होती। अच्छा, इसमें रिपीट जो टाइमिंग है वो बिल्कुल 12 बजे 12 बज के 20 सोने वाली टाइमिंग है, वो है बिल्कुल सोने वाली। तो अब इसको कराची में तो नहीं कह सकते लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि हमने सोते वक्त देखा है। क्या बात है जी। मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह रसूल का बहुत करम है जी, दामन मुस्तफ़ा हाथों में। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। 26वां एपिसोड है। अल्लाह पाक इसको चलाने वाले और इस पर लाइव आने वाले, देखने वाले तमाम आशिकान रसूल को मदीने पाक की हाजिरी नसीब फरमाए। हमने करीबन 10 साल से मदनी चैनल का ये प्रोग्राम देख रहे हैं जी। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे। मजीद भी इस नेकी की दावत को आपने आम करना है। अच्छा जी, मैसेज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ हालुकुम प्यारे सैयद जी? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला एहसानिही। माशाअल्लाह माशाअल्लाहुल करीम। सलमान भाई की आमद मरहबा। अल्लाह पाक आप सबको दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमा दे। सलमान भाई से अर्ज़ है कि कोई सा भी कलाम सुना दें, ठीक है जी। आला हजरत की मनकबत का कोई शेर तर्ज में सुना दें। ये फौरन फर्ज आपने सुना। आला हजरत की मनकबत जी, इमाम अहले सुन्नत की मनकबत। जी जी, सुभान अल्लाह। अहमद रज़ा का ताता गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए जरा, अहमद रज़ा की शम्आ फरोज़ा है आज भी। अहमद रज़ा क्या बात है तेरी। क्या बात है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपका, अल्लाह आप सबको बरकतें अता फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए। सलमान भाई की तरफ पहले बढ़ते हैं, कुछ कलाम सलमान भाई शामिल करेंगे, कुछ भाई उमर भाई हमारे कलाम शामिल करेंगे। मैं टुरिया जाके उसका एक पढ़ता हूँ जी। थे दिल नाला फरीदा टुरिया टुरिया जा, टुरिया टुरिया जा फरीदा टुरिया टुरिया जा। किसे नाल वफा नहीं की दुनिया में एतबारी, किसे नाल वफा नहीं की दुनिया में एतबारी। किसे दे पैर में लगे सब टुर गए वारी,
دنیا میں ایتھے دل نالا فریدا ٹریا ٹریا جا اٹھ فریدا ستیا اٹھ فریدا ستیا چل دنیا ویکھن جا اللہ والا کی زیارت اللہ نصیب کر دے زیارت کرو جا کے اٹھ فریدا ستیا چل دنیا ویکھن جا جے کوئی لب جائے بخشیاں ہویا تو بھی بخشیا جا فریدا ٹریا ٹریا جا فریدا ٹریا ٹریا جا جی عمر بھائی کچھ کلام شامل کریں. سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا سب سے بالا والا سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا دونوں عالم کا دولہا دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا آنکھوں کا تارا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اللہ اکبر رب العلا نے اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد ہر شے پہ لکھا نام محمد صلی اللہ کا سہرا سجا کر صلی اللہ کا سہرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد دولہا بنایا نام
नाम मोहम्मद है, यूं तो कसरत से नाम लेकिन सबसे है प्यारा नाम मोहम्मद, सबसे है प्यारा नाम मोहम्मद। रखो लहद में जिस दमाजी जोर, रखो लहद में जिस अजीजो, मुझको सुनाना नाम मोहम्मद, मुझको सुनाना नाम मोहम्मद। पढ़ती दुरूदे दौड़ेंगी हूरे, पढ़ती दुरूदे दौड़ेंगी हूरे, लाशा जो लेगा नाम मोहम्मद, लाशा जो लेगा नाम मोहम्मद। अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं, अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं, जिसने सिखाया नाम मोहम्मद, जिसने सिखाया नाम मोहम्मद। मैं लजपाला दिल लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे, मेरी आसा उम्मीदां दे, मेरी आसा उम्मीदां दे, उम्मीदां दे, मेरी आसा उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे। ख्याले यार विच मैं मस्त रहंदा, दिने राती मेरे दिल विच सजन वसदा, मेरे दिल विच सजन वसदा, सजन वसदा, मेरे दिल विच सजन वसदा, मेरे दीदे ठरे रहंदे। नियाज़ी मैनू गम कादा, मेरी निस्बत लासानी, नियाज़ी मैनू गम कादा, मेरी निस्बत लासानी, किसे दे रैन जो बन के कसम रब दी तरे रहंदे, किसे दे रैन जो बन के, किसे दे रैन जो बन के कसम रब दी तरे रहंदे। मिरर
سنت کی منقبت کے بھی دو شعر میرا عطار ہے پیارا عطار ہے پیر عطار ہے الفت مصطفیٰ سے جو سرشار ہے پیر عطار ہے ماہرو محجبی جس کا شہکار ہے ماہرو محجبی حق کا شہکار ہے پیر عطار ہے چاند جیسا ہنسی جس کا رخسار ہے پیر عطار ہے چاند جیسا ہنسی جس کا رخسار ہے پیر عطار ہے دل کا شو دل نشی جس کی گفتار ہے پیر عطار ہے دل کا شو دل نشی جس کی گفتار ہے پیر عطار ہے میرا محبوب اور میرا دلدار ہے پیر عطار ہے میرا محبوب اور میرا دلدار ہے پیر عطار ہے مرشد محترم کی نظر چاہیے عمر بھر چاہیے مرشد محترم کی نظر چاہیے عمر بھر چاہیے چشم نم اور سوزے جگر چاہیے عمر بھر چاہیے چشم نم اور سوزے جگر چاہیے عمر بھر چاہیے آغا میں اور غوغا میں اثر چاہیے عمر بھر چاہیے آغا میں اور غوغا میں اثر چاہیے عمر بھر چاہیے مدح کرتا رہوں یہ ہنر چاہیے عمر بھر چاہیے مدح کرتا رہوں یہ ہنر چاہیے عمر بھر چاہیے فضل رب سے جو میرا مددگار ہے پیر عطار ہے فضل رب سے جو میرا مددگار ہے پیر عطار ہے میرا عطار ہے پیارا عطار ہے پیر عطار ہے مدنی چینل کے ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک نسبت کی برکتیں بھی رہا ہے آج 26واں ایپیسوڈ بھی تھا آپ تمام عاشقان رسول سے اب ہم بھی ریکویسٹ کریں گے میں اپنی طرف سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی فرمائشیں آئیں الحمدللہ لینے کی پوری کوشش تھی جتنا لے سکے کوئی غلطی ہوگی ہو تو معافی کیجیے گا لیکن ایک ریکویسٹ میری کہ مدنی چینل کو عام کریں دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں مدنی مذاکرے میں شرکت کریں قافلوں کے مسافر بنیں انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی اور مدنی چینل کو عام کرنا ہے مدنی چینل کو عام کس طرح کرنا ہے نیکی کی دعوت کو شیئر بھی کریں اپنے رشتہ داروں میں دوستوں میں احباب میں آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کر کے کم سے کم 2-3 اسلامی بھائیوں کے گھروں میں انشاءاللہ مدنی چینل عام کروانا ہے جہاں پر مدنی چینل نہیں چل رہا تھا اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دوران سلسلہ دوران پروگرام اگر ہم سے کوئی غلطی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر ہوگی اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع غز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام توقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدرت
से कहे हर रज़ा मुझ से खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। एक और सौगात है माशाल्लाह हमारे आतिफ भाई की तरफ से तमाम मुबल्लिगीन के लिए, मकतूबाते अमीर अहले सुन्नत, ये किताब इंशाल्लाह तमाम मुबल्लिगीन को पेश की जाएगी। सबसे पहले सलमान भाई को कबूल फरमाएं, उमर भाई को माशाल्लाह कबूल फरमाएं। जज़ाकल्लाह आतिफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया। ये मकतूबाते अमीर अहले सुन्नत इंशाल्लाह खालिद भाई को और अयाज जामी भाई को, और इंशाल्लाह एक नकीब भाई के लिए भी एक नियत की थी, तो इंशाल्लाह एक किताब नकीब भाई के लिए और एक किताब मेरे लिए जी, मुफ्ती कफील साहब के लिए भी इंशाल्लाह मुफ्ती कफील साहब की बारगाह में पेश करेंगे और नकीब भाई को भी पेश करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। बहुत शुक्रिया मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक सबको बरकत अता फरमाए। इस किताब को आप कोशिश कीजिए, खरीद लीजिए, मकतबतुल मदीना से हदियतन वसूल भी फरमाइए और इसका फिर मुताला भी कीजिए। इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। अल्लाह पाक सबको बरकत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु फिद दारैन। कहते कहते